اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو پھر ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا پڑے گا. ارشاد عالی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بندہ دنیا میں بندہ بن کر آیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے تو یہی بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ولی بن کر جائے گا, اللہ کے دوستوں کے صف میں داخل ہو کر جائے گا. اور اگر اس نے اپنے نفس کی اور شیطان کی مرضی پر یہ چلے گا, سر سے پیر تک کوئی جز بھی اس کا اگر اپنے نفس کی مرضی پر چلا, سر سے پیر تک, کیونکہ بندہ کا ہر جز بندہ ہے, غلام کا ہر جز غلام ہے. بندے کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے ہے, اس کے دن بھی اللہ کی غلامی کے لیے ہے. بندے کی ہر سانس اللہ کی بندگی کے لیے ہے. مسجد میں بھی وہ بندہ ہے, دفتروں میں بھی بندہ ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. لندن میں ہو, امریکہ میں ہو, فلپائن میں ہو, کہیں بھی جاؤ, ہماری بندگی کا توق ہماری گردن میں. مبارک ہے وہ بندہ جو روئے زمین پر جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے. دنیا میں کسی مقام پر, دنیا میں کسی وقت پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سر سے پیر تک کہیں بھی اللہ کی نافرمانی میں اپنے کو ملوث کر دے. اگر ہو جائے, انسان ہے, خطا ہونا ناممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں. معصوم ہونا نبیوں کی شان ہے, لیکن گٹر میں گرنا اور چیز ہے اور پڑے رہنا اور چیز ہے. جلدی سے توفیق توبہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ایک بزرگ شعر فرماتے ہیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. اللہ کا راستہ اس طرح سے نہیں کہ اگر کوئی خطا ہو گئی تو وہ ہر وقت گناہوں کو یاد کر کے اسی غم میں پڑے ہوئے ہیں. شیطان کبھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی گناہ کرا کے اسی کے غم میں اس کو مبتلا کر دیا, اب ہر وقت کہتا ہے ہائے ہم سے ایسا گناہ ہو گیا اور ہم سے یہ ہو گیا, اور تصویر و ذکر میں بس وہی ایک غم, لہذا گناہوں کی یاد میں لگا کر خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر خوب دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی نہ کرو. ہم گناہوں کی یاد کے لیے ہی پیدا ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب اب ہماری کیسے بخشش ہوگی, ایسے مجرم کمینے بے غیرت کی جو بار بار توبہ توڑتا ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ دراصل تو صورتاً متواضع معلوم ہوتا ہے. صورت حقیقت میں انتہائی متکبر اور حق تعالیٰ کی عظمتوں سے ناآشنا ہے. اس کی مثال ایک بات بتاتا ہوں. ضلع سلطان پور میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں کچھ ملازمین ایک ہوٹل میں, سرکاری نوکر ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے. تو ایک سرکاری ملازم چلا گیا وطن اپنے, اس کا 8-10 سال کا بچہ اس کو چھوڑ گیا اسکول میں, اور اسی سرکاری ہوٹل میں اس کا کھانا لگا گیا جہاں وہ کھاتا تھا. حکومت کی طرف سے وہ ہوٹل ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے. وہ 10 سال کا بچہ تھوڑا سا کھا کے اور پھر بھوکا رہتا تھا, تھوڑا سا کھا کے بھوکا رہتا تھا. تو میری والدہ نے اس سے کہا کہ آج کل تم کیوں کمزور معلوم ہو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں بہت تھوڑا کھا رہا ہوں. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا زیادہ کھاؤں گا تو میرے ابا کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. میری اماں نے کہا کہ بیوقوف, اتنا ہی بل بنے گا, چاہے تو آدھی روٹی کھا لے اور چاہے 3 روٹی کھا لے, 4 کھا لے, پیسہ اتنا ہی دینا پڑے گا. سرکار نے کہا یہ ہے کہ کس نے آدھی کھائی کس نے 1.5 کھائی, اتنا حساب کون کرتا ہے؟ پورا دینا پڑے گا. اس کے بعد تو صاحب اس نے ایسا کھایا کہ اس کا پیٹ, میں نے دیکھا خود کہ پیٹ باہر آ گیا. ایسا ڈٹ کے کھاتا تھا کہ 4 انگل اور باہر پیٹ نظر, 4 روٹی کھانے لگا, ٹھوس کے کھانے لگا. تو جیسے وہ نادان تھا کہ ہم اگر اتنا کھا لیں گے تو ہمارے ابا کو دینا پڑے گا, ایسے ہی شیطان ہم کو نادانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اب تمہاری کیسے مغفرت ہوگی. اب ہمارے گناہوں کی عظمتوں کو پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی عظمتوں کو ہماری نظروں سے اوجھل کرتا ہے, تاکہ ربا سے مایوس ہو کر اللہ کی چوکھٹ و دروازے سے محروم ہو جائے. شیطان کی تو ہر طرح کوشش یہی ہے کہ بندہ خدا سے دور ہو جائے,
جب دیکھتا ہے کہ اس طرح سے نہیں دور ہوا تو پھر اس طرح سے مایوس کر کے دور کرتا. لہذا اب اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو یہ شخص جو ہے اپنی تواضع کی راہوں سے اپنی تواضع ہم اتنے مجرم اتنا گناہ ہو رہا ہے 100 دفعے تو میری توبہ ٹوٹ گئی اب اللہ میاں کیسے معاف کریں گے. بس صورتاً تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے خاکسار ہے اپنے کو مٹائے ہوئے تواضع سے, مگر حقیقت میں یہ انتہائی متکبر ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ شخص انتہائی متکبر ہے, اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اس سے بڑا تکبر والا کون ہوگا جو اپنی گناہوں کو عظمت دے رہا ہے اللہ کی رحمت کے مقابلے. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ایک بیل کے اوپر ایک مچھر بیٹھ گیا, جب اڑنے لگا تو اس نے کہا معاف کیجیے گا بلا اجازت بیٹھا تھا, اب میں جا رہا ہوں تو سوچا جاتے جاتے آپ کو خوش کر دوں معافی مانگ لوں. تو بیل نے ہنس کر کہا بیوقوف جب تو بیٹھا تھا تو بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ تو کب بیٹھا ہے اور تیرے اڑنے کی خبر مجھ کو نہیں تھی اگر تو یہ نہ کہتا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال اگر زمین سے آسمان تک ہمارے گناہ بھر جائیں, زمین سے آسمان تک, لیکن ہماری ایک آہ اور ہمارے ایک آنسو زمین سے آسمان تک کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی.